ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس پیش ہوتا ہے جس کے اندر گود لی ہوئی بچی اپنے ماں باپ سے خرچہ اور نان و نفقہ کا تقاضا کرتی ہے۔ ہائی کورٹ اس کیس کو کافی غور سے دیکھتا ہے اور دونوں طرف کے دلائل کو کافی باریک بینی سے دیکھا جاتا ہے۔ جو گود لی ہوئی بچی ہے وہ اپنے ماں باپ سے اس بیس کے اوپر تقاضا کرتی ہے کہ انہوں نے مجھے گود لیا ہوا ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے یہ چیز سوچ اور سمجھ کر خود گود لیا ہے، جبکہ میں 2.5 ماہ کی تھی، تو اس بیس کے اوپر میرا خرچہ اور نان و نفقہ ادا کرنا انہی کی ذمہ داری ہے۔ تاہم دوسری سائیڈ سے ماں باپ کی طرف سے یہ کیس پیش ہوتا ہے کہ جی اسلام کے اندر گود لینے کا اور ایسا کوئی بھی ریلیشن بنانے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور اس کے اندر سورۃ الاحزاب کی آیات کا بھی ذکر آتا ہے کہ جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ اگر کوئی بھی بچی گود لی بھی جاتی ہے تو وہ اپنے اصل ماں باپ کے ہی حوالے سے پکاری جاتی ہے اور وہ انہی سے وراثت کا حصہ لیتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک آرگومنٹ بھی کافی سٹرونگ محسوس ہوتا ہے کہ یہ لے پالک بچی ہے، کیونکہ یہ اپنے وراثت کا حصہ وہاں سے لے رہی ہے اپنے اصل ماں باپ سے، تو اس کو خرچہ اور نان و نفقہ بھی اسی سائڈ سے لینا چاہیے۔ تاہم عدالت نے اس کے اندر یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے جو ہے بچی کو گود لیا جب وہ 2.5 ماہ کی تھی، اسی طریقے سے اس کا ایک تعلق جو ہے جو ایک فیڈوشری ریلیشن بن جاتا ہے، اور یہ ایک فیڈوشری اوبلیگیشن بھی ماں باپ کے اوپر بن جاتی ہے کہ انہوں نے اگر اس کو گود لیا ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دفعہ گود لینے کے بعد اس سے مکر نہیں سکتے، اور اس کے اندر اپنا جو ہے وہ خرچہ ادا کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ تو ہائی کورٹ نے دونوں طرف کے فیصلے کو کافی غور سے دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ واقعی گود لینے کے بعد اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے کو پالیں، اور جب تک خاتون ہے کیونکہ بچی ہے تو بچی کی جب تک شادی نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ خرچہ اور نان و نفقہ ان کو ماں باپ کو ادا کرنا ہوگا، یا پھر اگر شادی نہیں ہوتی تو جب تک شادی نہیں ہوگی تب تک ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس بچے کو خرچہ ادا کریں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اگر آپ کوئی بھی لے بالغ بچہ ہیں تو آپ اپنے ماں باپ سے کیس کر کے یہ حصہ لے سکتے ہیں خرچے کی حد تک، تاہم وراثت کے اندر آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔